نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے اب آپ احباب کے سامنے سورہ عاشوراء اس کی آیت نمبر 23 کا ایک درمیانی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اور ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میری اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے مودت رکھو. حاضرین و سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میرے سامنے امام ترمذی کی سنن، اس کی حدیث نمبر 3904، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 399 حدیث نمبر 32357 ہے. پھر الاحاد والمثانی جلد 3 صفحہ 332 ہے، حدیث نمبر 1716 ہے. اور پھر طبقات الکبریٰ ابن سعد کی جلد 2 صفحہ 252. یہ تمام حوالے ہیں اس روایت کے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میرے وہ لوگ جن سے میں آرام پاتا ہوں، جن سے مجھے سکون ملتا ہے، جہاں سے مجھے تسکین ملتی ہے، وہ میری آرام گاہ، وہ میرے جامعدان، یا وہ جن سے مجھے سکون ملتا ہے، جہاں سے مجھے آرام ملتا ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر ان کے بعد وہ میری جماعت کے لوگ ہیں جو انصار ہیں، یعنی جو اہل مدینہ ہیں. اہل مدینہ، انصار، صحابہ کرام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 طبقات ہیں کہ جن سے مجھے آرام ملتا ہے، مجھے تسکین ملتی ہے، میں سکون محسوس کرتا ہوں. ان 2 کی وجہ سے، ایک میری اہل بیت اور دوسرا انصار اصحاب. اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو ان کے برے لوگ ہیں انصار کے یا اہل بیت میں سے، اگر تمہیں محسوس ہو کہ کوئی برا شخص ہے تو
اس کے برے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اور جو ان کے اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو، ان کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ یہ وصیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اہل بیت کے متعلق اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، اب میں ایک ایک حوالہ صرف کتب کا دیتا جاؤں گا، زیادہ حوالہ جات نہیں دے سکتا کیوں کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے جمعہ کے خطاب کا، تو ایک ایک حوالہ صرف میں دیتا جاؤں گا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر 3286 32086 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تو فتح مکہ کے بعد پھر آقا علیہ السلام طائف کی طرف گئے، پھر طائف کو فتح کیا۔ تو جب آقا علیہ السلام طائف کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 8 دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر آقا علیہ السلام اس شہر میں داخل ہو گئے۔ صبح یا شام کو آقا علیہ السلام نے اس طائف کو فتح فرما لیا اور پھر اس شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر قیام فرمایا، طائف کو فتح کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں قیام فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ اور جب آقا علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما رہے تھے، نکل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام ایک جگہ رک گئے اور آپ نے فرمایا، لوگو آؤ میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میری وصیت سن لو۔ لوگ جمع ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو کہ جان لو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے جو شخص موجود ہوگا وہ مجھ محمد کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، اور پھر سب سے پہلے جو میرے پاس حوض کوثر پر جماعت آئے گی، حاضر کی جائے گی، وہ میری اطرت ہوگی، وہ میری اہل بیت ہوگی کہ جو سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس آئے گی۔ لوگوں میں اس جماعت کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر رہا ہوں، میری اطرت کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، میری اطرت کے ساتھ برائی نہ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں تمہیں نیکی کی وصیت کر رہا ہوں، کیوں کہ تم سب کا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، اور اس حوض کوثر پر ہر وہ شخص کہ جو میری اطرت اور میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا، اس حوض کوثر پر جب آئے گا تو اس کو ایسے دھتکار دیا جائے گا اس حوض کوثر سے کہ جیسے اونٹوں کو کوئی شخص دھتکار دیتا ہے اپنے کھیتوں سے، اس طرح حوض کوثر کے ساتھ پھر کچھ روایات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، جب وہ حوض کوثر پر آئیں گے تو ان کو آگ کے چابک کے ساتھ مار مار کے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ یہ اہل بیت اور آقا علیہ السلام کی اطرت کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے، جو نیکی نہیں کرتا، محبت اور مودت نہیں رکھتا، یہ اس کا انجام ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی طرح اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے 5359 نمبر پہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن حنطب وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام مقام جہفا پر تھے اور آقا علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سے خطاب فرمایا، ہمیں مخاطب کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بتاؤ کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں؟
کوئی ایسا ہے؟ ہر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں ہے، آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن لو، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس طرح تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو، جان سے زیادہ محبت کرتے ہو، میری ان دو چیزوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنا، اسی طرح مودت رکھنا، اسی طرح ان کی عزت اور تکریم کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ وہ کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کا کلام قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسری میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ ان کے حقوق کا خیال کرنا، کبھی بھی ان کے حق میں ڈنڈی نہ مارنا، کبھی ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ اسی طرح اکٹھے دونوں جڑے ہوئے حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، تم میں سے کوئی شخص بھی میری اہل بیت کے آگے پیش قدمی نہ کرے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور تم میں سے کوئی شخص میری اہل بیت کو سکھانے والا نہ ہو۔ جان لو کہ تم میں سے جتنے زیادہ جاننے والے ہیں میرے اہل بیت اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یعنی تم میں سے جو شخص یہ کہنے والا ہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں بہت علم والا ہوں، میں بہت بڑا شیخ القرآن ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جان لو تم میں سے بڑا جو عالم دین ہے وہ بھی میری اہل بیت کے مقابلے میں ذرہ علم نہیں رکھنے والا۔ میری اہل بیت تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ خبردار کوئی شخص ان اہل بیت کے اوپر فخر بھی نہ کرے کہ میں ان سے بڑا ہوں، میری اہل بیت سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے بھی بڑا کوئی نہیں ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ جو قوم ہے، یہ جو قبیلہ ہے، اور یہ جو میری اہل بیت اطہار ہیں، لوگوں جان لو کہ تم میں سے جتنے بہترین لوگ ہیں ان بہترین لوگوں میں سے بھی سب سے بہترین لوگ میری اطرت کے لوگ ہیں، میری اہل بیت کے لوگ ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اس کو حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 64، اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 147 اور مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 195 پر درج کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی اپنی اہل بیت کے متعلق۔ پھر حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن حسین وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی، حسن سے بھی اور حسین سے بھی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کے والد اور والدہ سے محبت کی گویا وہ قیامت والے دن اس طرح میرے ساتھ میرے دائیں اور بائیں ہوں گے، اور جو منزل اور جو مقام، جو مرتبہ، جو جگہ اللہ کی ذات قیامت والے دن مجھے عطا کرے گی، میری اہل بیت سے محبت رکھنے والا، حسن اور حسین سے محبت رکھنے والا، ان کی والدہ اور ان کے والد سے محبت رکھنے والا، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن اسی درجہ پر ہوں گے، اسی مقام اور مرتبہ پر ہوں گے جو درجہ اور مقام و مرتبہ اللہ کی ذات مجھے عطا کرے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کے ہم منزل ہوں گے، آقا علیہ السلام کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے، آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے مراد وہ جو آپ کا تاجدار انبیاء والا ایک مقام اور مرتبہ ہے، یہ وہ مقام نہیں،
جو مقام محمود ہے یہ وہ مقام نہیں۔ ان مقامات کی تقسیم کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے ساتھ ہم نشین ہوں گے، ہم جلیس ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جنت میں اور گفتگو فرما رہے ہوں گے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سارے جتنے آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے برابر بیٹھے ہوں گے۔ جو مقام اور مرتبہ آقا علیہ السلام کو حاصل ہوگا یہ اس مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین سے اور انہوں نے اپنے والد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 576 پہ روایت کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ سے محبت کیا کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کیں ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے محبت رکھا کرو اور اس سے مودت کیا کرو، اور پھر اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے شکر کی وجہ سے پھر مجھ سے محبت کیا کرو کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان سے محبت اور مودت رکھے گا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ میری اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3799 پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے اسی طرح ایک اور حدیث روایت ہے جس کو امام ماجہ نے اپنے مقدمہ میں لکھا اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، مسند بازار میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میری اہل بیت کو دیکھتے ہیں، میرے قرابت داروں کو دیکھتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان سے محبت اور مودت نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میری اہل بیت کا کوئی فرد ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ جس گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں یہ اپنی گفتگو روک دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ افسوس ہے لوگوں پر کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری اہل بیت کو محبوب نہ سمجھ لے۔ ایک حدیث ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کو اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے، میری محبت اس کی جان سے نہ بڑھ جائے۔ اور اس روایت میں فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان کا ذرہ نہیں اتر سکتا کہ جس وقت تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری اہل بیت اور میری قرابت سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان اس کے دل میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو حوالہ بتا دیا ہے کہ امام نسائی، امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے اور امام بزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو لیلہ ان کی حدیث وہ بھی اسی طرح ہے۔ پھر امام ابن عدی اور امام دہلوی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی اس کو روایت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن جب پلسرات سے گزر ہوگا، لوگ پلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت پلسرات پر سب سے زیادہ جو شخص ثابت قدم رہے گا اور جو خیر اور خیریت سے، عافیت سے اس پل کو کراس کر جائے گا، پار کر کے جنت تک پہنچ جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو میری اہل بیت اور میرے اصحاب سے محبت کرتے ہوں گے۔ میری اہل بیت اور میرے اصحاب کی محبت یہ وہ محبت ہے کہ جو سلامتی کے ساتھ آپ کو پلسرات سے بھی گزار دے گی۔
یہ اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ پھر اسی طرح ابن نجار انہوں نے بھی اسی طرح حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی علیہ السلام سے سنا ہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور جان لو اسلام کی بنیاد رسول اللہ ہیں، پھر آپ کے صحابہ اس کی بنیاد ہیں، اور پھر اسلام کی بنیاد اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کے شہزادے، بڑے شہزادے، وہ اس طرح فرمایا کرتے۔ پھر حضرت زید بن ارقم وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو پھر قیامت میں وہ کامیاب ہو گیا، اور ان میں سے ایک چیز جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، وہ آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور میری قرابت والوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، مودت رکھنا ہے۔ پھر اس کو مسند الفردوس میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2974 پہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کے پھل کی ابتدائی حالت ہے۔ جب کسی درخت پر پھل لگتا ہے تو وہ پھل لگنے سے پہلے اس کے اوپر ہلکا سا ایک انگور آتا ہے، ایک پھول اگتا ہے، پھر وہ پھول اگنے کے بعد پھر اس پھول کے نیچے آہستہ آہستہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ایک انگور لگتا ہے، وہ جو ایک پھول اگتا ہے درخت پر، یہ فاطمہ وہ پھول ہے، یہ فاطمہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو علی ہے، علی اس پھول کو آگے منتقل کرنے والا ہے، علی اس کو آگے منتقل، یعنی جو اس کی ایک ارتقائی صورتحال ہوتی ہے کہ آہستہ 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 اس پھول کے نیچے پھل بنتا چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ شخص ہے کہ جو اس پھول کو ارتقاء بخشتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، حسن اور حسین یہ وہ پھول ہیں اس درخت کے، اور یہ میرے خوشبودار 2 پھول ہیں، اور یہ اس درخت نبوت کا پھل ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو درخت ابھی ختم نہیں ہوا، اس درخت کے کچھ پتے بھی ہوتے ہیں جو درخت کے حسن کو بالا بال کر دیتے ہیں۔ جان لو میرے اہل بیت کے درخت کو حسن دینے والے اور اس کے حسن کو نکھارنے والے اور لہلانے والے جو پتے ہیں، وہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس درخت کے پتے ہیں جو لہلاتے ہیں، وہ اوراق ہیں۔ اور جان لو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ درخت بھی، اس کا پھل بھی اور اس کے پتے بھی، یہ سارے کے سارے یقیناً بالیقیناً جنتی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ گویا اہل بیت کا درخت جنت کا درخت ہوا، اہل بیت کا پھل جنت کا پھل ہوا، حسن اور حسین جنت کے شہزادے، پھر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے اس درخت کے پتے بن گئے، اور یہ سارا درخت بھی جنتی، درخت کی شاخیں بھی جنتی، درخت کی ٹہنیاں بھی جنتی، اور پھر ان درختوں کے اوپر لگنے والے پتے وہ بھی جنتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت پر جو پتے لگ رہے ہیں وہ پتے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ لوگوں، آقا علیہ السلام نے بڑی وصیتیں فرمائی اپنی اہل بیت کے متعلق، بڑی وصیتیں فرمائیں، اور آقا علیہ السلام نے امت کے دل میں، آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی محبت ڈالنے کے لیے خوشخبریاں بھی سنائیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے بغض، ان سے دشمنی کرنے کے بدلے میں جو جہنم ملے گی، جو عذاب ملے گا، آقا علیہ السلام نے اس سے بھی ڈرایا۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز کو استعمال کیا، محبت کو بھی استعمال کیا، خوف کو بھی استعمال کیا، کس لیے کہ کاش میری امت میری اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ حق پر رہے، میری امت میری اہل بیت کا حق نہ مارے،
میری امت میری اہل بیت کے ساتھ جنگ نہ کرے، میری امت میری اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ لیکن سوچیں کہ وہ نبی مکرم، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اتنی وصیتیں ہیں، اتنے احکامات ہیں، خوف کی اتنی روایات ہیں، اس کے باوجود اس نبی اور رسول کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی 50 سال بھی نہیں گزرتے، اور ان 50 سالوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت، آپ کی بیٹی، پھر مولا کائنات آپ کے داماد، پھر آپ کے شہزادے حسن اور حسین، یہ ساری کی ساری اولاد اور ساری کی ساری اہل بیت، اور یہ وہ 5 نفوس مقدسہ جو چادر تطہیر کے نیچے آنے والے ہیں، یہ 5 وہ نفوس مقدسہ جن کے لیے آئے تطہیر اترتی ہے، وہ 5 کے 5 نفوس مقدسہ آقا علیہ السلام تو پہلے جدا ہو گئے، باقی جو 4 بچے 50 سال گزرنے سے پہلے وہ 4 کے 4 امت نے کسی نہ کسی طرح ظلم کر کے، جبر کر کے، زیادتی کر کے، جنگ کر کے آقا علیہ السلام کی وہ ساری کی ساری اولاد اور ساری اہل بیت صرف 50 سالوں میں قبر تک پہنچا دی، جن کے بارے میں وصیتیں تھیں، جنگیں بھی کی، حالانکہ فرمان موجود تھے کہ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، بغض بھی رکھے، حالانکہ حدیث موجود تھی کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ کی ذات اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گی۔ پھر بھی اہل بیت کے ساتھ بغض، پھر بھی اہل بیت کے ساتھ جنگ، پھر بھی اہل بیت کے خانوادہ کا قتل، پھر بھی نبوت کا خاندان اس کو کربلا میں بلا کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ امت نے اجر رسالت دیا ہے، جس کے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں جس طرف اشارہ کیا گیا کہ لوگوں میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، میں تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز صرف کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، مودت رکھنا، میرے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امت نے کیا سلوک کیا؟ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھی، ان کے ساتھ جنگیں کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں 6 بندے ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ کی ذات بھی لعنت کرتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کا بھیجا ہوا ہر نبی وہ ان 6 بندوں پر لعنت کرتا ہے، اور ان میں سے ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان میں سے چھٹا ایک شخص جس پر یہ سب کی لعنت ہوتی ہے، وہ شخص وہ ہے جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرتا ہے، جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مودت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی لعنت ہے، اور ہر لعنت کرنے والے شخص کی لعنت ہے اس پر کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 2154 نمبر پر لکھا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب کوئی شخص میری اہل بیت کے متعلق مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، تو سن لو میرا خون بھڑک اٹھتا ہے، میرا خون کھولتا ہے کہ کوئی میری اہل بیت کے ساتھ اس طرح کرے، کوئی میرے شہزادوں کو تکلیف دے، کوئی میری بیٹی کو تکلیف دے، کوئی میرے داماد کو تکلیف دے، میرا خون بھڑک اٹھتا ہے۔ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جان لو جس نے میرے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی اذیت پہنچائی، اللہ کی ذات اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ آقا علیہ السلام کی وصیت تھی، پھر بھی
میدان کربلا میں بلا کر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، جلد 2 حدیث نمبر 4712، پھر معجم الکبیر کی ہے، پھر مجمع الزوائد کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، کوئی داغ نہیں ہے نہ سند میں نہ متن میں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا رہے اور ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا رہے، با جماعت نمازیں پڑھتا رہے، پھر روزے رکھتا رہے، جو اعمال اس کا دل کرے وہ کرتا رہے اس خاص مقام پر کھڑا ہو کے، لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہوئی، اس نے میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی ذات اس کے اعمال سمیت اس کو اٹھا کے اونزے منہ جہنم میں ڈال دے گی، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، اگر وہ اس خاص مقام پر کھڑا ہو کر بھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کے عبادت بھی کرتا رہے، قرآن بھی پڑھتا رہے، پھر بھی کوئی عمل اس کو کام نہیں آئے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص بے شمار نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، نہ کوئی فرض روزہ چھوڑے، نہ کوئی نفل روزہ چھوڑے، روزے رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، تو کیا یہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا صرف اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، چاہے وہ جتنا ہی نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا پابند کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اس نے اللہ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ توحید پر قائم ہے، خود کو مسلمان تصور کرتا ہے اور میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ میرا کلمہ مجھے بچا لے گا، یا میری توحید کا اقرار کرنا وہ مجھے جہنم سے بچا لے گا، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا یہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ خبردار، کوئی چیز اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی اگر وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہوا۔ آج اس ملک پاکستان میں، اس عظیم سرزمین پر ایسے ایسے مفتیان موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید کے جرائم بے شمار سہی، لیکن وہ کلمہ گو تو تھا، وہ مسلمان تو تھا، ارے وہ بے ایمان، وہ کافر، وہ ملعون، اس کا کیسا اسلام اور کیسی مسلمانیت کہ جس نے رسول کی عطرت کو ذبح کر دیا ہو، جس نے رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر دمشق کے بازاروں میں گھمایا ہو، جس نے رسول کی عطرت کے خیموں کو جلایا ہو، جس نے رسول کی عطرت پر پانی کو بند کر دیا ہو، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ کیا اس نے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا؟ مدینہ کی حرمت کو پامال کر کے وہ پھر بھی مسلمان رہا؟ وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر گھوڑے اور خچر باندھتا رہا اور پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ اس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جس کے بارے واضح وصیت تھی کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو جہنم میں اس طرح عذاب دے دے گی، اس طرح آگ میں اس کو گول دے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کرنے والے کو اللہ کی ذات اس طرح گھول دے گی آگ میں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ ارے یہ تو مدینہ کی بات تھی،
اب مکہ کی طرف چلیں، دیکھیں جو گورنر تھے صحابہ کرام، ان صحابہ کرام پر ظلم اور ستم کیا گیا، کیا پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ پھر مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس کی عزت کو تاتار کیا گیا، پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ پھر مکہ کا کعبہ کا خلاف جلایا گیا، کیا پھر بھی مسلمان رہا؟ پھر کعبہ کے اوپر پتھر برسائے گئے منجنیقوں کے ساتھ، پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ پھر اس کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، اس کی دیواروں کو توڑا گیا، اس کی چھت کو جلا دیا گیا، پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ یہ سارے اس کے کام مسلمانوں والے ہیں۔ اگر یہ سارے کام کر کے وہ مسلمان ہے تو پھر مجھے بتاؤ ملعونوں کہ لعنتی کون ہے، کافر کون ہے؟ اگر یہ سارے کام کر کے وہ مسلمان ہے تو پھر غیر مسلم کون ہے؟ پھر جہنمی کتا کون ہے؟ لوگو ہمیشہ ان لوگوں کے دفاع میں نہ رہو کہ جن کا دفاع آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کچھ تحقیق کے میدان میں اترو، دیکھو اپنی تعصب کی اینکوں کو اتارو، اپنے چشموں کے نمبر درست کرو، اپنی اینک کے شیشے موٹے کرو تاکہ تمہیں حدیث کی عبارتیں نظر آ جائیں، اپنی اینکوں کے نمبر بڑھاؤ تاکہ تمہیں کتابوں میں جو لکھا ہے وہ سمجھ آ سکے، اپنی تحقیق کے میدان کے گھوڑے مزید تیز کرو، اور دیکھو اسماء و رجال کو کھنگالو، پھر دیکھو کس چیز کا انکار کرنا ہے اور کس چیز کا انکار نہیں کرنا۔ آج بدبختو ملعونوں رسول کے ممبر پر بیٹھتے ہو اور رسول کے ممبر پر بیٹھ کے رسول کی اہل بیت کی مخالفت کرتے ہو، تو مر کیوں نہیں جاتے ایسی زندگی سے؟ تو مر کیوں نہیں جاتے ایسا بیان کرنے سے پہلے؟ آج کچھ مفتی ایسے ہیں دھڑلے سے ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، اور ممبر رسول پر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ یزید کے پاس حکومت تھی، وہ اپنی جگہ درست تھا، جب کسی کے پاس حکومت آ جائے اس کی بیعت کرنا لازم ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف آ جائے وہ باغی ہوتا ہے۔ اور بدبخت ملعون شخص تو یہ الفاظ استعمال کر کے یہ کہنا چاہتا ہے معاذ اللہ کہ حسین ابن علی وہ باغی تھے۔ ارے اگر اس ملعون کے خلاف حسین ابن علی نہ اٹھتے تو پھر کون اس وقت دین کو بچانے کے لیے اٹھتا؟ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ حسینیت کی فکر لے کر چلنے والے، حسینیت کی سوچ لے کر چلنے والے، حسین کا جھنڈا لے کر چلنے والے آج ہر مذہب میں، ہر طبقے میں موجود ہیں۔ آج آپ ہندوؤں کو دیکھیں، حسین سے محبت کرنے والے ہندوؤں میں بھی موجود ہیں۔ آج عیسائیت کو دیکھیں، حسین سے محبت کرنے والے عیسائیت میں بھی موجود ہیں۔ آج بدھ مت کو دیکھیں، حسین سے محبت کرنے والے بدھ مت میں بھی موجود ہیں۔ آج آپ یہودیوں کو دیکھیں، حسین کی فکر کو لے کر چلنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، حسین کی سوچ کو دیکھنے والے، حسین کی سوچ کے تابع ہونے والے یہودیوں میں بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو حسین کی فکر سے ہٹ کے یزیدیت کی فکر میں مبتلا ہے تو وہ طبقہ صرف مسلمان ہے اور پاکستان میں موجود ہے۔ سوائے مسلمانوں کے کوئی طبقہ انسانی وہ یزیدیت کی طرف نہیں جاتا، کوئی طبقہ انسانی وہ یزید کی حمایت نہیں کرتا۔ ہر طبقہ انسانی حسین کی طرف ہے، اور یزیدیت کا دفاع کرنے والے صرف مسلمانوں میں موجود ہیں، کلمہ گو ہیں، جو اس وقت بھی یزید کی فوج میں شامل تھے حسین کے خلاف، اور آج بھی فکر حسین کے خلاف یزیدی فکر کو حاوی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، اور پھر بعض خطابات میں وہ جملہ یہ دہرایا کرتے تھے اکثر اوقات
وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ جو پاکستان ہے، اس پاکستان میں فی زمانہ 2 قسم کی سنیت ہے۔ کتنی؟ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی، پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے، وہ فرمایا کرتے تھے، اپنی کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں 2 سنیتیں ہیں، ایک حسینی سنیت ہے اور ایک یزیدی سنیت ہے۔ حسینی سنی وہ ہے کہ جو ہر لمحہ ہر لحظہ اپنی فکر کو حسین کے تابع رکھتا ہے، جو اپنی زبان کو ذکر حسین سے معطر رکھتا ہے۔ حسینی سنی وہ ہے، حسینی سنیت وہ ہے کہ جو محبت اور مودت اہل بیت پر جیتے ہیں، محبت اور مودت اہل بیت پر مرتے ہیں۔ اور یزیدی سنیت وہ ہے کہ جن کو نہ ناسبیت نظر آتی ہے نہ خارجیت نظر آتی ہے، ان کا ہر دم ہر لمحہ ان کا اسی طرح گزرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یزید کو بچا لیں، ہم کسی نہ کسی طرح یزید کا دفاع کر لیں۔ وہ یزیدی سنیت والے ہیں، وہ حسینی سنیت والے نہیں ہیں۔ لوگوں، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کبھی بھی ان سے جھگڑا نہ کرو، کبھی بھی ان سے جھگڑا نہ کرو، ان کو دلائل نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے وہ اسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ ہم حسینی سنی ہیں، ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ یزیدی ہیں، وہ یزید کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو نام تک گنوا سکتا ہوں ممبر پر بیٹھے ہوئے ایسے ایسے لوگوں کے کہ جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اور جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ممبر پر بیٹھتے ہی ان کی زبان سے جو قصیدے نکلتے ہیں وہ بنو امیہ کے نکلتے ہیں، ان کی زبان سے جو قصیدے اور جو تعریفیں نکلتی ہیں وہ یزید کی نکلتی ہیں۔ ان کا جو دفاع ہے، ان کا سارے کا سارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ یزید کی سرحد پر نصب ہے، وہ یزید کا دفاع کرتے پھرتے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل سنت بھی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہیں۔ لوگوں، ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بچو، ایسے لوگوں کے دلائل سے بچو، ایسے لوگوں کی فکر سے بچو۔ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو۔ اے اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی مودت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ لگا تھا۔ امام شافعی یہ اہل سنت کے امام فقہ ہے۔ لوگ محبت اور مودت اہل بیت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ شافعی جو ہے محمد بن ادریس شافعی، یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ رافضی ہیں۔ تو آپ کا مشہور زمانہ آپ کا جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر محبت اور مودت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو روئے زمین پر شافعی سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ اگر محبت اور مودت اہل بیت کا نام رفض ہے، ان کا شعر ہے، ان کا پورا دیوان ہے اہل بیت کی محبت اور مودت پر، ان کا شعر ہے، وہ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات نے جو تمہاری محبت ہے اس کا کیا کیا؟ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، تمہاری محبت کی فرضیت کو اللہ کی ذات نے قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ تمہارے ساتھ محبت کو اللہ کی ذات نے قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ فرمایا کفاکم من عظیم قدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور لوگوں جان لو اہل بیت کی محبت کے لیے، اہل بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، ان کا یہی عظیم رتبہ بہت ہے کہ جو شخص ان پر درود نہ پڑھے اللہ کی ذات اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتی۔ جو اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات نے آپ پر درود اور سلام نماز میں بھی لازم کر دیا ہے، اور اللہ کی ذات نے آپ کی محبت اور مودت کو قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو
ایمان کا دعوے دار ہو اور آپ سے محبت نہ کرتا ہو اہل بیت کے ساتھ، وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو حسین کا بھی ذکر کرے ساتھ یزیدیت کی بھی پینگے بڑھاتا پھرے، وہ کبھی حسینی فکر والا بھی نہیں ہو سکتا، وہ یزیدی سوچ والا ہے اور یزیدی فکر والا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اہل بیت کی سچی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات بروز قیامت ہمیں اہل بیت کے ساتھ اٹھائے اور ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔